بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید سامعین وقار۔ آپ اگر ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں، آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر نیکی کا یہ پیغام، علمی پیغام آپ دیگر لوگوں تک پہنچائیں تو آپ اسے شیئر بھی کریں۔ سامعین وقار، اللہ کریم نے دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے۔ بہت سے لوگ جن کو وجود سے انکار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک دماغی خلل ہے، دماغی بیماری ہے۔ یاد رکھیے، کچھ مریضوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے یہ گمان کیا ہو کہ اسے جنات کا عارضہ ہے، جنات کی تکلیف ہے، لیکن وہ حقیقت میں دماغی خلل ہو، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم جن کے وجود سے انکار کر دیں۔ جنات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے پوری صورت جن نازل فرمائی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں مفسرین نے فرمایا کہ تقریباً 120 بار سے زیادہ اللہ کریم نے جنات و شیاطین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جنات کا وجود ایک حقیقت ہے، مسلمان کا اس بارے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ جنات وہ وجود رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جن بھی اللہ کریم کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے پہلے جن کا تذکرہ فرمایا، انسان کا بعد میں تذکرہ فرمایا۔ اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات کی تخلیق پہلے کی گئی، اس لیے اللہ کریم نے پہلے جنات کا تذکرہ فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جن کی تخلیق ہو چکی تھی، جنات زمین پہ رہتے تھے، اور جو سب سے پہلا جن تھا ابو الجن، اس کی تخلیق کے بارے میں مفسرین نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ جنات کا جو سب سے پہلا جن تھا ابو الجن جسے کہا جاتا ہے، اس کی تخلیق آگ سے کی گئی تھی، اور آگ بھی وہ آگ کے جو بغیر دھوئیں والی ایسی آگ تھی، اس کے شعلے سے اللہ کریم نے جنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ نے جن کو پیدا کیا مارج شعلے سے، من نار آگ کے، اور وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو اس کے شعلے سے اللہ کریم نے جن کو پیدا کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جنات کا جو سب سے پہلا فرد ہے ابو الجن، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جنات آگ نہیں ہیں۔ جیسے انسان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی گئی ہے، لیکن انسان مٹی نہیں، بلکہ انسان کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس میں مٹی کا عنصر شامل تھا، جسم کو بنانے میں مٹی لی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو نسل انسانی چلی ہے تو وہ نطفے سے، وہ اللہ کریم نے جو سپرم انسان کے بدن میں رکھے ہیں، ماں و باپ کے سپرم مل کر اس سے انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو جنات کا پہلا فرد تھا اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ نہیں کہ ہر جن وہ آگ ہے، ہر جن وہ آگ نہیں، جس طریقے سے ہر انسان وہ مٹی نہیں، بلکہ پہلے انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان آ رہے ہیں ان کی پیدائش جو ہے اللہ کریم نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اس کے مطابق وہ ماں باپ کے پانی سے ماں کے پیٹ میں اس کے جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جنات، اس کے پہلے فرد کی تخلیق وہ آگ سے ہوئی تھی، اس کے بعد جو اس کی نسل چلی ہے، اس کی نسل میں جو جتنے بھی افراد آئے ہیں اللہ کریم نے ان کو باریک مادے سے، وہ مادہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جنات ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، یہ اللہ کریم کا انتہائی ایسا مادہ پیدا فرمایا ہے کہ جو ہمیں عام انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جو اللہ کریم کے خاص بندے ہیں وہ جنات کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیتی جاگتی آنکھوں سے، لیکن عام انسان جو ہے وہ جنات کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جن قریب آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا، تو بعض روایات میں الفاظ ملتے ہیں کہ اس جن کا لعاب جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ لگا۔ تو اگر جن آگ ہوتا تو اس کے بدن میں لعاب کیسے آتا، اس کے منہ میں تھوک کیسے ہوتی، اس کا لعاب کیسے ہوتا؟ آگ تو
اس تھوک کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس کو سکھا دیتا ہے، تو یہ لعاب ہونا اور اس کا تھوک منہ میں آنا جن کی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جن آگ نہیں ہے بلکہ آگ سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات عبادت فرما رہے تھے، ایک جن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جن کو پکڑ لیا اور صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میں جب عبادت کر رہا تھا تو ایک جن اس پہ حملہ آور ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اسے اس ستون سے باندھوں اور صبح تم سب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پکڑا اور اسے یہ ارادہ فرمایا کہ اسے ستون سے باندھ دوں، لیکن پھر اللہ کریم کی مختلف حکمتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ ارادہ ترک فرمایا۔ تو مقصد اس بات کا یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دیکھا، اس کو پکڑا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جن کا وجود ہے آنکھوں سے نظر آتا ہے، عام انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن خواص کو اللہ کریم نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جن کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اگر وہ پکڑنا چاہیں تو وہ اسے پکڑ بھی سکتے ہیں۔